اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ درس سیرت میں سے تذکرہ چل رہا ہے ان حکام کا اور اہلکاروں کا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد بہت جلد پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی کافی علاقے مسلمان ہو چکے تھے، مگر اس کے بعد تو فوراً ہی لوگ ذوق در ذوق مسلمان ہونا شروع ہوئے اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو اس موقع پر پھر ضرورت محسوس ہوئی کچھ علاقوں میں حکام مقرر کرنے کی، گورنر مقرر کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درج ذیل حضرات کا نام کتابوں میں ملتا ہے کہ جن کو آپ نے مختلف علاقوں پر گورنر بنایا۔ نمبر 1 مہاجر بن ابو امیہ بن مغیرہ، جن کو صنعاء پر گورنر بنایا تھا۔ صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے آج بھی، یہ علاقہ تھا۔ زیاد بن لبید انصاری کو حضرموت پر، عدی کو رضی اللہ عنہ کو بنو طے پر، اور بنو سعد کے بعض علاقوں پر، مالک بن نویرہ یربوعی کو بنو حنزلہ پر، زبرخان بن بدر کو بنو سعد کے بعض علاقوں پر، قیس بن عاصم کو بنو سعد کے بعض دوسرے علاقوں پر، علا بن حضرمی کو بحرین پر جزیہ وغیرہ وصول کرنے کے لیے آپ نے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل نجران پر، نجران کے عیسائی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر مسلمان تو نہیں ہوئے، مگر اس بات پر قائل آمادہ ہو گئے کہ ہم لوگ جزیہ دے کر آپ کے زیر حکومت رہتے ہیں، یعنی ہم کچھ ٹیکس دیا کریں گے جس کی وجہ سے اسلامی حکومت ہماری حفاظت کرے گی اور ہمیں اپنے علاقوں میں رہنے دے گی۔ تو ان سے جزیہ لینے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ تشریف لے گئے۔ حضرت عتاب بن اسید، ان کو مکہ مکرمہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ اس سے پہلے عرب کے اندر جو نظام تھا وہ قبائلی تھا، جیسے آج بھی ہمارے ہاں بعض قبائلی علاقے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، تو یہاں کا حکمران نہیں ہوتا کوئی، بلکہ وہاں کا قبیلہ خود ہی سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اسی کی جو جرگہ ہوتا ہے، یہ جو بھی ان کی کابینہ ہوتی ہے، وہ معاملات کو خود ہی درست کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ویسا مقدمہ آ جائے اس کا بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لائے اور سب کچھ فتح ہوا تو اب آگے نظام بدلنے جا رہا تھا۔ اب وہ قبائلی نظام نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ اب اسلام کو ایک عالمی حکومت بننا تھا، جس کے تحت پھر قیصر و کسریٰ بھی اسی کے زیر نگیں ہو گئے۔ تو اب وہ قبائلی سسٹم اور نظام نہیں چل سکتا تھا، لہذا آپ نے یہ اپنے اپنے حکام مقرر کیے ان علاقوں پر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو یمن پر مقرر کیا حکمران۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام یعنی کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یعنی شریعت، اس کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈگریاں دی ہیں، حضرت ابو بکر کو الگ، حضرت عمر فاروق کو الگ، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جو ہے یہ ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق وہ ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سب سے سخت اور بغیر کسی لچک اور روح رعایت کے کام کرنے والے عمر ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثمان، اور حیا میں، اللہ کے حیا میں
سب سے زیادہ جو سچے اور نمایاں صفت حاصل ہے وہ عثمان ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور سب سے زیادہ قضا کی فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. یہ حضور کی طرف سے ڈگریاں تھیں جو اپنے صحابہ کو دیں آپ نے. افرضہم زید بن ثابت، فرائض کا علم سب سے زیادہ جو ہے وہ فرمایا زید بن ثابت کو ہے. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، معاذ بن جبل یہ حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم. ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی عجیب تھا، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب تھا کہ یمن سے تقاضا آیا کہ ہمیں حکمران چاہیے، بندہ چاہیے. تو آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ آپ وہاں کے حکمران ہیں. لیکن جب سواری پر بیٹھے تو آپ پیدل ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل سواری پر ہیں، وہ اترنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں تم بیٹھو. اور پھر آدمی ساتھ ان کو نصیحتیں فرمانی شروع کی کہ معاذ یہ کرنا، اے معاذ یہ کرنا، اے معاذ یہ کرنا. اب بھی حدیث کی کتابوں میں بہت سی جو ہے وہ نصیحتیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت تک پہنچی ہیں، اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے اے معاذ، یا معاذ اس طرح کرنا، اس طرح نہ کرنا. اور پھر آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ شاید تم واپس آؤ تو میں دنیا سے جا چکا ہوں، میری تمہاری آخری ملاقات ہو. تو اس موقع پر ان کی بہت آپ دیدہ بھی ہو گئے اور بہت دل گرفتہ ہوئے. لیکن چونکہ دین کا تقاضا تھا کہ وہاں حضور خود ہی تشکیل فرما رہے ہیں، خود ہی بھیج رہے ہیں، تو اس لیے گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ بھی یمن کے حکمران گورنر، ان کو پھر 2 علاقے بانٹ کر دے دیے. ایک جو جنوبی یمن ہے وہ ایک کو دیا، شمالی یمن ایک کو دے دیا. یہ دونوں وہاں کے حکمران تھے. ایک واقعہ ان کے زمانے کا تاریخ اس میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ملنے کے لیے. تو وہاں ایک صاحب کا کیس آیا ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہوئے اور پھر کافر دوبارہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، دوسرے لفظوں میں کہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. تو وہ ان کا مقدمہ پیش تھا. حضرت معاذ بن جبل نے یا ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آپ بیٹھیے. ان میں سے کوئی ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک میں اکرام آپ کا قبول نہیں کروں گا جب تک اس کی گردن سر سے تن سے جدا نہیں ہو جائے گی. فرمایا کہ اسلام لا کر پھر غیر مسلم ہو جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا. کسی کافر کے اوپر تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھوایا گیا کبھی بھی. کوئی اکا دکا واقعہ کسی نے کیا ہو تو کیا ہو، ورنہ تاریخ میں سیرت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. نہ یہ حضور کی تعلیمات بھی نہیں ہے یہ کہ تلوار کی نوک پر جو ہے کلمہ پڑھایا جائے. ہاں تو اسلام میں آنے کا راستہ کھلا ہے، خود سوچ بچار کر کے آؤ، اچھی طرح جانچ پٹک کے آؤ. لیکن جب ایک دفعہ مسلمان ہو گئے تو اسلام میں اب نو ریٹرن واپسی کا راستہ نہیں ہے. آنے کا دروازہ کھلا ہے، جس نے آنا ہے اپنی مرضی سے آئے، لیکن آنے کے بعد واپس جانے کا دروازہ نہیں کھلا، یہ بند ہے. اس لیے کہ بے شمار احادیث ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدلے یعنی مسلمان ہو اور پھر اس سے غیر مسلم ہو جائے، فاقتلوہ، اب اس بندے کا دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا باغی ہے یہ، اور باغی کو 1 منٹ کے لیے بھی، 1 لمحے کے لیے بھی حکومت برداشت نہیں کرتی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں یہ انسان باغی ہے. یعنی جیسے ایک بندہ غیر دوسرے ملک کا ویزا لے کر آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو غیر ملکی ہے لیکن ہمارے یہاں رہ رہا ہے، ویزا لے کر رہ رہا ہے. اور ایک ہے کہ اس ملک کا باشندہ کہے کہ میں اس ملک کی جو بنیادی دستور ہے، مسلمات ہے، میں اس کو قائل ہی نہیں ہوں. میں پہلے قائل تھا، آج سے میں یہ چولا اتار رہا ہوں. تو 1 لمحے کے لیے بھی اس کو گوارا نہیں کیا جاتا، بلکہ کہتے ہیں بغاوت کا کیس ہے اس پر، اس کو سزائے موت دی جائے کہ اس کس چیز سے اس نے بغاوت کی، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا انسان ہو.
بہت اچھی اسپیچ کرتا ہو، تقریر کرتا ہو، رائٹر ہو، کتابیں لکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے اسلام میں غیر مسلم رہ سکتا ہے، اسلامی ملک میں رہ سکتا ہے، لیکن غیر مسلم ہو۔ ہاں جب اسلامی سلطنت میں اس طرح یعنی اسلامی دائرے میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر نکلے گا تو اس کی سزا بہت واضح طور سے احادیث میں قتل آئی ہے۔ اس پر بھی اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس وجہ سے کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں بڑے سخت قوانین ہیں، تو کچھ لوگ بڑا معذرت خواہانہ رویہ اپناتے ہیں، نہیں جی وہ اصل میں یہ پرانے زمانے کی بات تھی، اب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے نا یہ بودھی ہیں، یعنی بولنے والے کو خود پتہ ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن بس لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بات کیے جا رہا ہے۔ حقیقت حال یہی ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب یہ سزا کسی کو ہضم ہوتی ہے تو بھی ٹھیک، نہیں ہوتی تو بھی ٹھیک، اس کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسلام کا حکم بدل نہیں سکتے۔ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ماننے ہیں، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔